Assalamu alaikum to respected sir, my fellow men, and the one who are listening to my video. I hope you all are doing well and you have a great day. And I am back again with a new video, with a new topic. That are you with Palestine or Israel, and justify your opinion why. So I am with Palestine, and let's have a look why. So I will not go in so much detail and in so much past, like when in World War I, when these Jews were evicted by Hitler, کہ جب ہٹلر نے ان کو بے دخل کر دیا تھا جیوز کو. تو میں آئی ول ناٹ گو ان سو مچ ڈیٹیل ان سو مچ پاسٹ, بٹ آئی ول جسٹ آؤٹ لائن واٹ واز ایکچولی ہیپن ریسنٹلی آن 10th May, the last Ashra of Ramzan, when Israeli police attacked on Palestinian, and they claim that they attacked on Palestinian and on mosque because they had information that the Palestinians who were praying in the mosque, they collected stone to be thrown on the Israelis who were going with their rallies, and their slogans were death to Arabs. کہ ان کے جو نعرے تھے وہ ڈیتھ ٹو عربس تھے, کہ ان پہ وہ پتھر وغیرہ مارنا چاہتے تھے فلسطین, تو ان کے جیسے انہوں نے اٹیک کیا موسک پہ. تو when this news was heard by Hamas group, let me tell you what is Hamas group. Who is Hamas group? The Hamas group is a militant group who lives in Gaza Strip, and he was with Palestinian at that time when Israel attacked on Palestinian mosque. So let's have a look then what Hamas group said to them when he heard this news. Then he ultimatum and warn उनको फिर धमकी दी हमास ग्रुप ने, किनको, इसराइलीज को, कि you should withdraw your police from Masjid Aqsa or either we will attack. So after some hours they didn't withdraw their police. Then in result the Israelis, the Hamas group took out about more than 5,000 rocket launchers towards Israelis for the Palestinians. Then what the destruction happened in the Israelis with these 55,000 rocket launchers? I would say they have a very good and very developed defense system, the Israelis. They have Iron Dome. تو آئرن ڈوم کیا کرتا تھا کہ جو انہوں نے فائر کیے تھے تھاؤزنڈس آف راکٹس, تو وہ ہوا میں ہی پڑ جاتے تھے. تو ویری لٹل کیجولیٹیز, وہاں بالکل تھوڑے سے کیجولیٹیز ہوئے تھے اسرائیل میں, وہ جو راکٹ لانچر فائر کیے گئے تھے حماس گروپ نے, تو بہت کم کیجولیٹیز ہوئی. 3 بندے سے مرے تھے, 2 تھے اسرائیلیز اینڈ 1 واز انڈین. تو 3 بندوں کی وہ ہوئی تھی کیجولیٹی. تو ان دا ریٹیلیشن, تو جوابی کارروائی میں حماس کے گروپ کے خلاف the Israel carried out about more than 130 air strikes, اور اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ more than 40 Palestinian, even Hamas group, except Hamas group, I am just telling, excluding ان کو چھوڑ کے, جو ٹیررسٹ ان کو مانتے ہیں Hamas group کو, فلسطین, اسرائیل, تو ان کو چھوڑ کے میں بتا رہا ہوں کہ more than 40 Palestinian were killed, among which more than 9 were kids, کہ 40 فلسطین بھی مارے گئے, اور ان میں 9 سے زیادہ بچے بھی تھے. تو آئی ووڈ سے دس ویری ڈسپوائنٹنگ ورک ڈن بائی اسرائیل, بیکاز دے ہیو اے ویل ڈیولپڈ سسٹم اینڈ ویل آرمڈ فورسز, کہ وین یو آر ٹارگیٹنگ اینی ٹیررسٹ یو جسٹ ٹارگیٹ ٹیررسٹ بٹ ناٹ دا پیلسٹینین اور کڈس, بیکاز جب حماس گروپ اٹیک کرتا ہے تو وہ بھی صرف ان کو اسرائیلیز کو ہی ٹارگیٹ کرتا ہے. تو جب وہ ٹارگیٹ کر سکتا ہے, اس کی اتنی ڈیولپڈ سسٹم بھی نہیں ہے, تو جب وہ کر سکتا ہے, آپ تو اتنی بڑی فورس ہو, آپ کی تو ٹاپ 10 میں آپ کی لسٹ کے جو نام ہیں ان میں آپ کی فورس وغیرہ اور سسٹم سب کچھ آتا ہے, تو آپ پھر ان کو مارتے ہو, فلسطینیوں کو بھی مارتے ہو, بچوں کو بھی مارتے ہو, پھر آپ کہتے ہو کہ کیجولیٹیز تو ہوں گی کہ جب ہم اگر کسی ٹیررسٹ کو ماریں گے. کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پہ اٹیک کیا تھا ٹیررسٹ پہ, تو ہو سکتا ہے ان کے آس پاس بچے ہوں گے یا کوئی, تو وہ بھی مارے جائیں گے. تو اگر یہ تو بالکل صحیح نہیں بات ہوئی, کیونکہ اگر آپ دیکھو, ایک اگر فیملی رہتی ہے حماس یعنی غزہ اسٹرپ میں, جہاں انہوں نے ایئر اسٹرائکس نکالی تھی اسرائیل نے, تو اگر آپ وہاں دیکھو کہ اگر وہیں اس بلڈنگ کے, آپ کو نہیں پتا, آپ کی فیملی کو نہیں پتا کہ اسی بلڈنگ کے تھوڑا آگے ٹیررسٹ رہتے ہیں, تو وہ ٹارگیٹ کیا جائے اور اس ٹارگیٹ کی وجہ سے
آپ کی فیملی بھی مار جائے تو ول اٹ بی جسٹیفائی؟ نو، اٹ ول نیور بی. اینڈ اور میں اگر آپ کو اپنی اوپینین کا اگر میں آپ کو کوئی دلائل پیش کروں تو ایک میں بہت امپورٹنٹ دلائل پیش کروں گا کہ واٹ نیشنل آبزرور سے اباؤٹ دس ایشو. تو the European Union and the United Nations, they both says that the eviction by Palestinian on human rights is discriminant, and sending the Israelis to occupy the West Bank, which is of Palestine, is you can say prohibited under international law. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیل اپنے بندے بھیج رہا ہے ویسٹ بینک آکیوپائی کرنے کے لیے جو فلسطین کا ہے، تو یہ بہت سخت منع ہے انڈر انٹرنیشنل لا. اور وہ اتنا بھی کہتے ہیں کہ دس میں اماؤنٹ اسرائیل وار کرائم. تو یہ بالکل صاف ہے کہ اسرائیل بالکل جو بھی کر رہا ہے غلط ہے، اور میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اور تھینک یو سو مچ. اینڈ ویری ڈیولپڈ ڈیفینس سسٹم دی اسرائیلیز، دے ہیو آئرن ڈوم. تو آئرن ڈوم کیا کرتا تھا کہ جو انہوں نے فائر کیے تھے تھاؤزنڈس آف راکٹس، تو وہ ہوا میں ہی پڑ جاتے تھے. تو ویری لٹل کیجولیٹیز، وہاں بالکل تھوڑے سے کیجولیٹیز ہوئے تھے اسرائیل میں. وہ جو راکٹ لانچر فائر کیے گئے تھے حماس گروپ نے، تو بہت کم کیجولیٹیز ہوئی. 3 بندے سے مارے تھے، 2 تھے اسرائیلیز اینڈ 1 واز انڈین. تو 3 بندوں کی وہ ہوئی تھی کیجولیٹی. تو ان دا ریٹیلیشن، تو جوابی کارروائی میں حماس کے گروپ کے خلاف the Israel carried out about more than 130 air strikes. اور اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ more than 40 Palestinian, even Hamas group, except Hamas group, I am just telling, excluding ان کو چھوڑ کے جو ٹیررسٹ ان کو مانتے ہیں حماس گروپ کو فلسطین اسرائیل، تو ان کو چھوڑ کے میں بتا رہا ہوں کہ more than 40 Palestinian were killed, among which more than 9 were kids. کہ 40 فلسطینی بھی مارے گئے اور ان میں 9 سے زیادہ بچے بھی تھے. تو آئی ووڈ سے دس ویری ڈسپوائنٹنگ ورک ڈن بائی اسرائیل بیکاز دے ہیو اے ویل ڈیولپڈ سسٹم اینڈ ویل آرمڈ فورسز. کہ وین یو آر ٹارگیٹنگ اینی ٹیررسٹ، یو جسٹ ٹارگیٹ ٹیررسٹ بٹ ناٹ دا پلسطینین اور کڈس. بیکاز جب حماس گروپ اٹیک کرتا ہے تو وہ بھی صرف ان کو اسرائیلیز کو ہی ٹارگیٹ کرتا ہے. تو جب وہ ٹارگیٹ کر سکتا ہے، اس کی اتنی ڈیولپڈ سسٹم بھی نہیں ہے، تو جب وہ کر سکتا ہے، آپ تو اتنی بڑی فورس ہو، آپ کی تو ٹاپ 10 میں آپ کی لسٹ کے جو نام ہیں ان میں آپ کی فورس وغیرہ اور سسٹم سب کچھ آتا ہے، تو آپ پھر ان کو مارتے ہو، فلسطین کو بھی مارتے ہو، بچوں کو بھی مارتے ہو. پھر آپ کہتے ہو کہ کیجولیٹیز تو ہوں گی کہ جب ہم اگر کسی ٹیررسٹ کو ماریں گے. کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پہ اٹیک کیا تھا ٹیررسٹ پہ، تو ہو سکتا ہے ان کے آس پاس بچے ہوں گے یا کوئی، تو وہ بھی مارے جائیں گے. تو اگر یہ تو بالکل صحیح نہیں بات ہوئی، کیونکہ اگر آپ دیکھو ایک اگر فیملی رہتی ہے حماس یعنی غزہ اسٹرپ میں جہاں انہوں نے ایئر اسٹرائکس نکالی تھی اسرائیل نے، تو اگر آپ وہاں دیکھو کہ اگر وہیں اس بلڈنگ کے، آپ کو نہیں پتا، آپ کی فیملی کو نہیں پتا کہ اسی بلڈنگ کے تھوڑا آگے ٹیررسٹ رہتے ہیں، تو وہ ٹارگیٹ کیا جائے اور اس ٹارگیٹ کی وجہ سے آپ کی فیملی بھی مار جائے، تو ول اٹ بی جسٹیفائی؟ نو، اٹ ول نیور بی. اینڈ اور میں اگر آپ کو اپنی اوپینین کا اگر میں آپ کو کوئی دلائل پیش کروں تو ایک میں بہت امپورٹنٹ دلائل پیش کروں گا کہ واٹ نیشنل آبزرور سے اباؤٹ دس ایشو. تو the European Union and the United Nations, they both says that the eviction by Palestinian on human rights is discriminant, and sending the Israelis to occupy the West Bank, which is of Palestine, is you can say prohibited under international law. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیل اپنے بندے بھیج رہا ہے ویسٹ بینک آکیوپائی کرنے کے لیے جو فلسطین کا ہے، تو یہ بہت سخت منع ہے انڈر انٹرنیشنل لا. اور وہ اتنا بھی کہتے ہیں کہ دس میں اماؤنٹ اسرائیل وار کرائم. تو یہ بالکل صاف ہے کہ اسرائیل بالکل جو بھی کر رہا ہے غلط ہے، اور میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اور تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Shahbaz Ahmed Khan, and today's topic is, do you support Israel or Palestine, and why? Well, my answer is clear and obvious that I support Palestine from the depth of my heart. Firstly, the Palestinians are our Muslim brothers.
And wherever Muslims live in this world, and whichever country they live, whatever language they speak, we we share one thing in common, and that is we are Muslims, and we recite Kalma La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Secondly, Palestinians are innocent people, and they are the persecuted ones, and we always stand with the persecuted ones. They aren't even provided with basic human rights, and Israel is a terrorist country. Israel is the persecutor and the terrorist country, Pakistan, and we do not recognize Israel. It's just like Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah alayhi said that Israel is the illegitimate child of the West and Pakistan will never recognize Israel. And as you see, West is still supporting Israel, and it is not even ashamed of what they are saying. And what do we expect them to do? And it really is a shame. Even when things got this serious and chaotic previously, Muslims couldn't support Palestine, especially Arabs, and even those who condemned it did not bother helping them practically. However, I doubt that merely words are going to help Palestine out. If we need to help them out, it's time that we should do it practically. And thanks for listening. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Rashad. I am belong to Rahim Yar Khan. I am very glad to Sir Imran to give me opportunity to take part in this group discussions. Today I have give the discussion topics whether you support Israel or Palestine and why. First of all, I give my answer, then explain why I choose this. My answer is yes, because our founder of Pakistan say we never accepted Israel. Because Israel is constructed on the land of Palestine. Palestine, who live in many years in the land of Palestine, which is known as the land of prophets, many prophets. In our passports, Pakistani passport is like a green passports. In clearly written ये पासवर्ड इसराइल के अलावा तमाम मुल्कों के लिए मुनहसर है. So recently rise the issue of Palestine and Israel's UNO play never is neutral roles. He never say the voice of Israel's lands which about Palestine peoples. He is very claim about the human rights. He is very claim about the human rights, but he did not play his important role in this controversial issue. So my answer is we never support Israel. We support almost Palestine, because our similarities, our religious similarities, and our first Qibla Masjid Al-Aqsa always situated in there. So it is all about my discussions. We support Palestine. Allah Hafiz.